جو مرد تمہیں نظر انداز کرتا ہے وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ بس تمہاری عادت ختم کرنا چاہتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ محبت میں اپنی عزت بھول جاتی ہے اور مرد اسی لمحے بدل جاتا ہے۔ جو شخص آپ کو رلا سکتا ہے وہی آپ کی سب سے بڑی کمزوری جانتا ہے۔ مرد محبت چھوڑتا نہیں، بس وہاں سے دل ہٹا لیتا ہے جہاں اسے اہمیت نہیں ملتی۔ جو عورت ہر بات پر معاف کر دیتی ہے وہ ایک دن ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی نقصان دیتا ہے کیونکہ لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ جو شخص آپ کو وقت نہیں دیتا وہ دراصل آپ کو اہم نہیں سمجھتا۔ محبت کم نہیں ہوتی، بس ایک دن عزت ختم ہو جاتی ہے اور رشتہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مرد خاموش ہو جائے تو سمجھ لو وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ جو عورت خود کو سستا کر لے اس کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ ہر خوبصورت بات کرنے والا سچا نہیں ہوتا اور ہر خاموش رہنے والا بے وفا نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کو نہیں چھوڑتے، وہ آپ کی اہمیت چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کو آزماتا رہتا ہے وہ کبھی آپ کو اپنا نہیں بناتا۔ زیادہ محبت بھی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ جو مرد آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ رشتہ ختم ہونے کی اصل وجہ محبت کی کمی نہیں بلکہ احساس کی کمی ہوتی ہے۔ جو عورت خود سے محبت نہیں کرتی وہ ہمیشہ غلط لوگوں کو چنتی ہے۔ مرد وہی بدلتا ہے جسے یقین ہو کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ لوگ سچ نہیں بولتے، بس اپنا رویہ بدل لیتے ہیں۔ جو شخص بار بار جھوٹ بولے وہ ایک دن سچ بھی بولے تو یقین نہیں آتا۔ خاموشی سب سے خطرناک جواب ہے کیونکہ اس میں انکار بھی ہوتا ہے اور فاصلے کا اعلان بھی۔ جو آپ کو نظر انداز کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کرتا ہے۔ عورت محبت میں جیتتی نہیں، وہ یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا بدل جاتی ہے۔ جو مرد آپ کی عزت نہیں کرتا وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا۔ زیادہ دستیاب ہونا آپ کی قدر کم کر دیتا ہے۔ جو شخص آپ کو سمجھنا نہ چاہے وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، انسان خود آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جو عورت ہر پل واپس آ جائے مرد اسے کبھی سنجیدہ نہیں لیتا۔ جو شخص آپ کو تکلیف دے کر بھی آپ کو کھونے سے نہ ڈرے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس اپنا چہرہ دیر سے دکھاتے ہیں۔ جو مرد آپ کو چھپائے وہ آپ کو کبھی اپنا نہیں بنائے گا۔ عورت کی خاموشی اس کی سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کبھی سکون نہیں پاتے۔ سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، اگر ایک ٹوٹے تو دوسرا بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے لفظوں کا انتخاب ہمیشہ نرمی سے کرو۔ بیوی کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ مہنگی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ شوہر کا وقت، توجہ اور عزت ہوتی ہے۔ یہی چیزیں دل کو ہمیشہ کے لیے جیت لیتی ہیں۔ جب شوہر بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے تو گھر میں خاموشی بڑھ جاتی ہے اور یہی خاموشی ایک دن فاصلے میں بدل جاتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری محبت نہیں بلکہ وہ مرد ہے جس سے وہ دل سے جڑ جائے، اور مرد کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان گفتگو ختم ہو جائے تو سمجھ لو محبت بھی آہستہ آہستہ مر رہی ہے، کیونکہ خاموشی رشتوں کی سب سے خطرناک بیماری ہے۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے۔ اصل کامیابی خود کی نظر میں بلند ہونا ہے۔ وقت ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہم ہی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو شخص وقت کی قدر کر لیتا ہے زندگی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ جیسے ہوتے ہیں ویسا ہی آپ کو دکھاتی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو دنیا بھی خوبصورت لگتی ہے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ وہی دکھاتی ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور جو سبق ہم نہیں سیکھتے وہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ وقتی خوشیوں کے پیچھے اپنی اصل کھو دیتا ہے۔
جبکہ اصل سکون ہمیشہ سادگی میں چھپا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے رویوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی توقعات سے ہارتے ہیں۔ توقعات کم ہوں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی کی عزت کرنا مرد کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی اصل طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جو عورت کی قدر کرتا ہے وہی اصل مرد ہوتا ہے۔ ایک سچی بیوی وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کے بجائے اپنے شوہر کا حوصلہ بن جائے، کیونکہ اصل محبت آزمائش میں ہی ثابت ہوتی ہے۔ شوہر اگر بیوی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں تو عورت بڑی بڑی قربانیاں خوشی سے دے دیتی ہیں۔ محبت لین دین نہیں، احساس کا نام ہے۔ رشتہ تب نہیں ٹوٹتا جب لڑائیاں ہوں، رشتہ تب ٹوٹتا ہے جب ایک دوسرے کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ بے قدری ہر محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے صرف محبت نہیں چاہتی بلکہ وہ عزت، توجہ اور اہمیت بھی چاہتی ہے، کیونکہ یہی چیزیں اسے مکمل محسوس کرواتی ہیں۔ زندگی کا حسن اس میں نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ اس میں ہے کہ آپ جو بھی رکھتے ہیں اس پر مطمئن ہوں۔ جو انسان ہر حال میں مسکرا سکتا ہے وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ اکثر درد کو چھپانے کا ہنر بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو مشکل خود بناتے ہیں جب ہم دوسروں سے وہ امید رکھتے ہیں جو ہمیں خود سے رکھنی چاہیے۔ زندگی میں خاموشی ایک طاقت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ جو خاموش رہنا سیکھ جائے وہ بہت سی لڑائیاں جیت لیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے مگر اس وقت تک بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ دل سے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر دنیا کے حساب سے کمزور ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہی سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیتی، ہم خود ہی غلط لوگوں پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر قسمت کو الزام دیتے ہیں۔ زندگی ہمیں وہی سکھاتی ہے جس سے ہم سب سے زیادہ بھاگتے ہیں، اور جب ہم رک کر سیکھ لیتے ہیں تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو سب کچھ مل جائے تو بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اصل کمی چیزوں کی نہیں دل کے سکون کی ہوتی ہے۔ ہم اکثر ماضی کے بوجھ میں جیتے ہیں اور حال کو کھو دیتے ہیں، حالانکہ زندگی ہمیشہ اسی لمحے میں ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں وہ خود کو اذیت دیتے ہیں۔ اصل طاقت نظر انداز کرنے میں ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے جہاں سوال سب کے لیے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی اور سے اپنا موازنہ کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ مرد سے توجہ کی بھیک مت مانگو، بس دو چیزیں دینا چھوڑ دو: اپنی حد سے زیادہ اہمیت اور ہر وقت دستیابی، پھر دیکھنا اسے ماں بھی یاد آ جائے گی۔ نفسیات کے مطابق جب کوئی ایسا انسان آپ کو نظر انداز کرتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھیں اور احترام سے جھک جائیں۔ کچھ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں، جب تک گرم پانی میں نہ ڈالے جائیں ان کا اصل رنگ سامنے نہیں آتا۔ دل میں محبت اگر صرف لفظوں تک محدود ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے۔ محبت تب عبادت بنتی ہے جب وہ صبر، حیا اور دعا کے ساتھ ہو۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نوٹوں کی گٹی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو چیر دیتی ہے۔ جو عورت خاموش ہو جائے تو سمجھو اس نے بہت برداشت کر لیا، اور اگر وہ دعا کرنے لگے تو سمجھو اس کا رب فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق فروری کی دلہن مشکل حالات میں قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوتی ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان ہار جائے اور دل سے آواز آئے، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ مرد اگر کم بولے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اکثر مضبوط مرد وہ ہوتے ہیں جو عمل سے ثابت کرتے ہیں۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ پاک کی طرف سے مدد کی علامت ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت اور پاکیزگی کی علامت ہے۔
خواب میں قرآن پاک دیکھنا خیر و برکت اور ہدایت کی نشانی ہے۔ جو ایک بار دل سے نکل جائے اس کے لیے دوبارہ دل میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے جو نہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے سر سے چادر نہیں کھینچتے بلکہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجی ہو۔ مرد اگر عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر اپنا حق چاہتا ہے۔ جو مرد عورت کی باہوں میں آنے کی کوشش کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ انسان کو توڑنے چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت۔ محبت کے زمانے میں مرد کچھ اور ہوتا ہے، شوہر کی صورت میں وہ پہچانا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیں گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو 3 چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیکار ہے ہر وہ تعلق جس میں احساس نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، جس میں قدر نہ ہو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اکیلا رہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے اگر گھر میں سکون چاہیے تو مرد کو مرد رہنے دو۔ جن گھروں میں فیصلے مرد کرتے ہیں وہاں فساد بہت کم ہوتا ہے۔ نماز قضا کرنے کی عادت نہیں لگانی چاہیے۔ نماز قضا ہونے لگیں تو دل بھی قضا ہو جاتے ہیں، مردہ، کھوکھلے، بے چین اور بے سکون۔ جو شخص سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے وہ ہر بلا اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے مگر دل میں رہ کر انسان کو بدل دیتے ہیں۔ اچانک دل کا تیز دھڑکنا کسی بڑے فیصلے کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا بڑھ جانا مہمان یا رزق آنے کی علامت ہوتا ہے۔ گھر میں بار بار شیشہ ٹوٹنا منفی انرجی کی علامت ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا دل کی تھکن اور دکھ کی نشانی ہے۔ نہانے سے پہلے 1 لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑیں۔ آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔